السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، چند دنوں کے بعد ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جسے ہم اور آپ سب محرم الحرام کے نام سے جانتے پہچانتے اور یاد کرتے ہیں۔ یہ مہینہ بھی قابل احترام مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کے اندر بیان کیا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی کل تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے قابل احترام والے ہیں۔ قابل احترام والے مہینے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے قابل احترام والے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہ نہ کرو، فتنہ و فساد نہ کرو۔ یعنی اور مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ نے یہ یاد دلایا ہے کہ اے اللہ کے بندو، تم ان مہینوں کے اندر گناہ کرنے سے بچو، ظلم و زیادتی کرنے سے بچو، فتنہ و فساد کرنے سے بچو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور مہینوں میں آپ کر سکتے ہو، بلکہ ان مہینوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ ان میں یہ ساری چیزیں نہیں کرنی ہیں جیسے کہ اور مہینوں میں نہیں کرنی ہے، اور مہینوں میں نہیں کرنی ہے ان کے مقابلے میں ان مہینوں کے اندر اور بھی نہیں کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح سے مشرکین مکہ اس کا احترام کرتے تھے، یعنی اللہ کے اس حکم پر مشرکین مکہ بھی عمل کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے شریعت پر، لیکن وہ کس طرح سے اس مہینے کا احترام کرتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ اس مہینے میں اگر کوئی فتنہ و فساد کرنا ہوتا تو اس مہینے کے احترام میں وہ لوگ اپنی طرف سے اس مہینے کو چینج کر دیتے، منمانی اس مہینے کی جگہ پر کوئی اور مہینہ لا کر کے رکھ دیتے تھے۔ اللہ نے اس بارے میں بھی کہا کہ یہ تو کفر میں اور مزید اضافہ کرنے والا کام تم کر رہے ہو۔ لیکن بدقسمتی سے دیکھیں مسلمان مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہے، یعنی وہ لوگ اس کا احترام کرتے تھے، لیکن آج کا مسلمان اس مہینے کی کیسی ناقدری کرتا ہے، کیا نہیں کرتا اس مہینے کے اندر۔ اسلام کے خلاف جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی باتیں ہیں، وہ سب کرنے کے لیے اس مہینے کے اندر مسلمان آگے آگے رہتا ہے۔ سارے مسلمانوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بعض مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ یعنی اس مہینے کی حرمت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں مسلمان۔ کیا نہیں ہوتا اس کے اندر؟ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، گالی گلوج ہوتے ہیں، ڈھول تاشے ہوتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، باجے ہوتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، تابعین کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ کیا نہیں ہوتا ہے اس مہینے کے اندر؟ بے حیائیاں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، تماشا ہوتا ہے ایک طرح سے۔ تو اللہ نے جس طرح سے اس مہینے کی حرمت کے حوالے سے اپنے بندوں کو متنبہ کیا ہے کہ یاد رکھو اس مہینے میں ظلم و زیادتی نہ کرو، بدقسمتی سے مسلمان اور زیادہ اس مہینے کے اندر ظلم و زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے آج ہر چہار جانب سے مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جا رہا ہے، مسلمان کے تشخص کو مٹایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، ان سے ان کی عبادت گاہوں کو چھینا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا نہ ہو؟ جب خود تم اللہ کے حکموں کی تعمیل نہیں کرتے ہو، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزیاں کرتے ہو، تو نتیجے میں بدلے میں تم کو یہ ساری چیزیں ملنے والی ہیں، تم پر یہ ساری مصیبتیں آنے والی ہیں۔ تو محترم ناظرین، قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ سے اور احادیث رسول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اور اس مہینے میں ذرا بھی ہمیں فتنہ و فساد نہیں کرنا چاہیے، اور مہینوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔